طیب بلوچ بتائیے گا بانی پی ٹی آئی کی ضمانت منظور کر لی گئی ہے؟ جی سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے جو ہے وہ بانی چیئرمین تحریک انصاف اور شاہ محمود قریشی کی سیفر معاملے پر درخواستوں کی سماعت کی۔ تو آج کافی طویل سماعت ہوئی اور سماعت کرنے کے بعد جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ہے وہ بانی چیئرمین اور شاہ محمود قریشی کی سیفر معاملے پر جو ہے وہ ضمانتیں منظور کر لی اور واضح طور پر کہا کہ 10-10 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلکے جو ہے وہ جمع کرے جائے۔ اور دوران سماعت جو ہے وہ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارک دیتے ہوئے کہا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ 2 افراد کا نہیں بلکہ بنیادی انسانی حقوق اور الیکشن سے جڑا ہوا معاملہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے جو ہے وہ سیفر معاملے پر جو ہے وہ تمام حقائق کا بھی بغور جائزہ لیا۔ اور دوران سماعت جسٹس منصور علی شاہ کا بھی یہ کہنا تھا کہ اسد مجید کے بیان میں کہیں نہیں لکھا کہ کسی دوسرے ملک کو جو ہے وہ سیفر پبلک کرنے سے جو ہے وہ نقصان پہنچا۔ عدالت سیفر پبلک کرنے کو درست قرار نہیں دے رہی، لیکن یہاں پر معاملہ قانون کا ہے۔ سزائے موت کی دفعات عائد کرنے کی بنیاد کیا ہے، یہ بھی ہم پر واضح کی جائے۔ جسٹس منصور علی شاہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ ابھی تک کسی گواہ کے بیان سے ثابت نہیں ہو رہا کہ کسی غیر ملکی طاقت کو جو ہے وہ سیفر سے جو ہے وہ نقصان ہوا۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ان کیمرہ ٹرائل چلے اور دوسری طرف جو ہے وہ گواہوں کے بیان پڑھنا آپ شروع ہو گئے، یہ کہنا تھا جسٹس اطہر من اللہ کا۔ جبکہ پراسیکیوٹر جنرل رضوان عباسی نے کہا کہ بھارت میں سیفر لہرانے پر بہت زیادہ واویلا ہوا۔ اس پر جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ کل بلوچ فیملیز کے ساتھ جو کچھ ہوا اس پر کیا کچھ واویلا نہیں ہوا ہوگا۔ پراسیکیوٹر رضوان عباسی کا کہنا تھا کہ 2 طرفہ تعلقات متاثر ہونے سے دشمن کو فائدہ ہوگا۔ اس پر جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ پاک امریکہ تعلقات خراب ہونے سے کسی اور ملک کا فائدہ ہو، اس کی تفتیش ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ تعلقات خراب کرنے کا تو FIR میں ذکر ہی نہیں ہے۔ کیا وزیر اعظم کو وقت سے پہلے باہر نکالنے سے ملک کی جنگ ہنسائی نہیں ہوتی؟ کیا وزیر اعظم کو وقت سے پہلے ہٹانے پر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ لگے گا؟ یہ کہنا تھا جسٹس اطہر من اللہ کا۔ جبکہ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ انڈیا میں ہماری جنگ ہنسائی تو کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے، کیا ہم اس پر جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں؟ اور دوران سماعت جو ہے وہ قائم مقام چیف جسٹس نے واضح تو نہیں بتایا شہباز شریف نے کس دستاویز پر سلامتی کونسل کا اجلاس بلایا تھا، کہ ایک بار اعظم خان کو کیوں خاموش کیا گیا، اور کیا اعظم خان جو ہے وہ شمالی علاقہ جات میں جو ہے وہ چلے گئے تھے۔ اور دوران سماعت جو ہے وہ جیسے منصور علی شاہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ سیفر معاملے پر غیر ملکی قوت کو کیسے پیدا ہوا، جو دستاویزات آپ دکھا رہے ہیں ان کے مطابق تو غیر ملکی طاقت کا نقصان ہوا۔ جیسے اطہر من اللہ کا یہ کہنا تھا کیا حکومت 1970 اور 1970 والے حالات چاہتی ہے، کیا نگران حکومت نے آپ کو ضمانت کی مخالفت کرنے کی ہدایت کی ہے۔ جس سے اطہر من اللہ نے مزید یہ کہا کہ ہر دور میں سیاسی رہنماؤں کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، سابق وزیر اعظم کے جیل سے باہر آنے میں کیا نقصان ہوگا۔ اس وقت سوال عام انتخابات کا ہے، اس وقت چیئرمین PTI نہیں، عوام کے حقوق کا معاملہ جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں۔ عدالت بنیادی حقوق کی محافظ ہے، سابق وزیر اعظم پر جرم ثابت نہیں ہوا تو وہ معصوم ہے۔ اور دوران سماعت جو ہے وہ سپریم کورٹ نے یہ بھی واضح کیا کہ کیا تفتیشی افسر نے اساس دستاویزات پر مبنی ہدایت نامہ پڑھا، کیا تفتیشی افسر نے جو ہے وہ رپورٹ میں لکھا کہ سیفر کب تک واپس کرنا لازمی ہے، نہ پراسیکیوٹر کو سمجھ آ رہی ہے نہ ہی تفتیشی افسر کو، تو پھر انکوائری میں کیا سامنے آیا، یہ کہنا تھا جسٹس منصور علی شاہ کا۔ جبکہ قائم مقام چیف جسٹس نے کہا کہ کیا گواہان کے بیانات حلف پر لیے گئے، گواہی حلف پر ہوتی ہے، یہ کہنا تھا تفتیشی افسر کا۔ تو جسٹس سردار طارق مسعود نے کہا کہ ریکارڈ کے مطابق گواہ کا بیان حلف پر لیا ہی نہیں گیا۔ کیا اعظم خان کی گمشدگی کی تحقیقات کی گئی؟ کیا اعظم خان نے واپس آنے کے بعد 1 ماہ میں بیان دے دیا؟ قائم مقام چیف جسٹس نے یہ بھی واضح کیا کہ 1 ماہ اعظم خان خاموش کیوں رہے، کیا اعظم خان شمالی علاقہ جات گئے تھے۔ اس پر پراسیکیوٹر جنرل رضوان عباسی نے کہا کہ اعظم خان کے مطابق PTI کا ان پر بہت زیادہ دباؤ تھا۔ جسٹس اطہر من اللہ کا یہ کہنا تھا کہ عباسی صاحب ایسی بات نہ کریں جو ریکارڈ پر نہ ہو۔ جسٹس سردار طارق مسعود نے پھر سے کہا کہ شہباز شریف نے جو ہے وہ جب سیفر گم ہوا تھا تو اس کا جو ہے وہ پبلکلی کیوں نہیں بتایا۔ قائم مقام چیف جسٹس نے کہا کہ شہباز شریف نے کس دستاویزات کی بنیاد کے اوپر قومی سلامتی کمیٹی کا جو ہے وہ اجلاس بلایا تھا۔ قائم مقام چیف جسٹس کا یہ بھی کہنا تھا کیا اصل سیفر پیش ہوا تھا، یہ کیسے ممکن ہے۔ رضوان عباسی نے بتایا کہ ڈی کوڈ کرنے کے بعد والی کاپی جو ہے وہ سلامتی کمیٹی میں پیش ہوئی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ سیفر کیس میں سزائے موت کی دفعات بظاہر مفروضے پر لگائی گئی ہیں، سیفر کے حوالے سے قانون دکھائیں۔
क्या सेक्रेटरी खारजा ने वज़ीर आज़म को बताया था कि ये दस्तावेजात जो है वो पब्लिक नहीं करनी? तफ्तीशी अफसर को सेक्रेटरी खारजा के बयान में क्या लिखा है? सेक्रेटरी खारजा ने मीटिंग में ये बात कही थी, ये कह रहा था रिजवान अब्बासी का, जबकि जस्टिस ने ये वाज़ेह तौर पर कहा कि सेक्रेटरी खारजा ने तहरीरी तौर पर क्यों आगाह नहीं किया। दौरान समाअत कायम मकाम चीफ जस्टिस इलेक्शन कमीशन को भी जो है वो पीटीआई की लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतल्लिक मामले पर जो है वो तलब किया गया। ताहम इस मामले पर सैफर के मामले पर जो है वो समाअत मुकम्मल करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो बानी तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी की जो है वो जमानतें मंजूर करते हुए 10-10 लाख रुपए के अदालती मुचलके जो है जमा कराने का हुक्म दिया है। जी अच्छा तैयब, साथ ही मौजूद रहिए। दोनों मुल्जिमान को 10-10 लाख के मुचलके जमा कराने का हुक्म दिया गया है, तो कब तक जमा करा सकते हैं 10 लाख की जो मुचलके हैं? जी आज ही जो है ये तो अब उसके वकला पे मुनसर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो है वो बाकायदा तौर पर उनकी जमानत मंजूर कर ली गई है और आज ही वो मुचलके जो है वो उनकी जानिब से जमा कराए जाएंगे और जो ही मुचलके जमा होंगे तो उसके बाद रोबकार जारी होगी और फिर उसके बाद जो है वो रोबकार अडियाला जेल में पहुंचाई जाएगी। तो यूं जो है वो इम्कान वाज़े हो गया है कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन और जो वाइस चेयरमैन है शाह महमूद कुरैशी, उनकी जमानत जो है वो सुप्रीम कोर्ट से मंजूर हो चुकी है। तो अब जो है वो उनको जेल में इस मामले पर जो है वो रिहा कर दिया जाएगा। ताहम अगर उनके ऊपर दूसरे केसेस हैं तो वो जेल में ही रहेंगे। जी ठीक है, ये भी बताइएगा कि कोई बयान सामने आया है अभी पीटीआई वर्कर्स की जानिब से, क्योंकि इतना बड़ा फैसला सामने आया है, बानी पीटीआई की जमानत मंजूर कर दी गई है? जी तहरीक इंसाफ के वकला ने जो है वो इस फैसले पर बड़ी खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हमें इंसाफ की उम्मीद थी और हम बहुत ज्यादा खुश हैं कि आज हमारे साथ जो है वो इंसाफ हो गया है, क्योंकि उन्होंने कहा कि सैफर मामला जो है वो पूरा मामला जो है वो महज मफरूजों पर मबनी था और इसी वजह से उन्होंने कहा कि हमें अफसोस है कि उसका जो है वो इन कैमरा ट्रायल हो रहा था और हक़ाइक़ जो है आवाम तक पहुँच नहीं पा रहे थे। तो इसी वजह से हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रजू किया, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हमें रिलीफ नहीं मिला। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हमने रजू किया और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो उनकी जमानतें मंजूर करते हुए जो है वो इंसाफ का जो है वो बुलंद बाला किया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।